اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الملتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين درود پڑھیے گا ایک مرتبہ. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ واقعہ کی اجمالی تفسیر اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ واقعہ میں قیامت کے واقعے کا پیش آنا اور اس کے بعد کے حالات. قیامت جس کے مختلف نام قرآن نے بیان کیے، خود ایک مرحلہ اس دنیا کے بعد، یہ دنیا ختم ہوگی، جو دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اس کو قیامت سے تعبیر کیا گیا، اور بعض دیگر مقامات پر آخرت سے، اور اس ساری کیفیت کو تیسرا جو اہم نام ہے جو دیا گیا وہ ہے معاد، پلٹ کر جانے کی جگہ. قیامت کا واقعہ پیش آئے گا. واقعے پیش آنے کے بعد کے کچھ حالات ہیں جن کو پروردگار عالم نے اس سورہ میں خاص طور پر بیان کیا. لیکن قرآن کریم میں قیامت سے متعلق، آخرت سے متعلق آیات اور پھر روایات معصومین علیہم السلام، ان کو جب ہم ایک ساتھ رکھ کر ایک پوری تصویر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قیامت کا واقعہ زمین کے اور اس عالم مادہ کے نظام کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک مرحلہ، تمام جیسا کہ قرآن نے کہا لمجموعون اولین و آخرین، جتنی بھی انسان ہیں ان سب کو جمع کیا جائے گا. حساب کتاب کی منزل ہے، پس حشر ہے، نشر ہے، حساب ہے، اور اسی طرح سے مختلف منازل ہیں جو کہ طے ہوں گی، اور جس کے بعد مختلف منازل پر مختلف افراد کے حساب و کتاب کے اعتبار سے ان کے نتائج اور اس کے آثار مرتب ہوتے. جس قدر دنیا میں انسان کا حساب و کتاب زیادہ ہوگا، قیامت کے مرحلے میں کسی نتیجے تک پہنچنے میں بھی ان افراد کو وقت لگے گا. یہ جو کیفیت ہے، پروردگار یقیناً سریع الحساب ہے، اس کے اپنے حساب کتاب کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ واضح اور آشکار ہیں، لیکن عدل اور انصاف کا جو تقاضا ہے اس کا ایک ظہور خود حساب و کتاب کی شکل میں ظہور پذیر ہوگا قیامت کے دن. لہذا وہ جو وقت لگنا ہے، وہ جو وقت کے اعتبار سے گفتگو ہے یا مسائل ہیں، ان کا بنیادی طور پر جو تعلق ہے وہ اس عدل و انصاف کی کیفیت کو برپا کرنے سے ہے کہ جو ہم انسانوں کی نسبت
وقت لے گی اور اس سے ریلیٹڈ مسائل جو ہے وہ قیامت کے دن سامنے آئیں گے۔ اس سورہ کے تقریباً یہ آخری مراحل میں جہاں پروردگار عالم نے مواقع النجوم، ستاروں کے مواقع، ان کے حساب سے قسم کھائی، اور پھر اس قسم کے حوالے سے قرآن نے فرمایا کہ اگر تم سمجھو تو یہ ایک بڑی عظیم قسم ہے۔ عظمت کا جو مرحلہ ہے وہ ایگزیکٹلی یہاں پر ہے کہ جب انسان ستاروں اور اس سے ریلیٹڈ مسائل کو اسٹڈی کرتا ہے اور پروردگار عالم کی اس ایمنس قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے، تو یقیناً فطرت انسانی اگر سالم ہو تو الٹیمیٹلی اس ایمنس کائنات کے بنانے والے خدا کی عظمت کو سمجھنے میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ جو انسان کی بدبختی کا سب سے خوفناک مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پر آ کر بہت سارے ادلہ عقلی طور پر انسان کو متوجہ کر رہے ہوں، اس کو بتا رہے ہوں، اپنے خالق کی گواہی دے رہے ہوں، اس کے باوجود انسان اس قدر کسی بھی مرحلے میں، یہ ضروری نہیں ہے عزیزان من کہ کسی کے عناد یا کسی کے دین دشمن، خدا دشمنی کی کیفیت کا معنی صرف کافر ہونا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ بعض اوقات ظاہری طور پر مومن، ظاہری طور پر متدین، ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے، ظاہر یہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات حتیٰ عالم کا علم اپنی جگہ پر حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ لہذا ہم نے اپنے اطراف میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، تاریخ کی گواہی اپنی جگہ پر محفوظ ہے، حتیٰ آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد گرچہ وہ تمام تر علم اور ابوہت رکھتے ہوئے ایک زمانے میں آخر میں آ کر دین دشمن بن جاتے ہیں، خدا دشمنی پہ اتر آتے ہیں۔ بس جہاں کے اب اس کے بہت سارے عوامل ہیں، کبھی انشاءاللہ اب یہ اپنی جگہ ایک الگ موضوعات ہیں کہ جن میں سے اکثر کو ہم ڈسکس نہیں کرتے معمولاً، لیکن یہ ضروری بھی ہوتے ہیں۔ یعنی خود ایک بحث ہے عوامل سعادت اور عوامل شقاوت انسان، کہ انسان کے شقی ہونے کے اور انسان کے سعادت مند ہونے کے عوامل کیا ہیں، کیا فیکٹرز ہیں جو زندگی میں انسان کو، لہذا ہم دیکھتے ہیں یعنی یہ جتنے بھی واقعات اور حالات تاریخ میں بھی اور ماڈرن ڈیز میں بھی ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، بنیادی طور پر ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ کوئی شخص مثلا آپ تصور کریں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عصر عاشورہ تک رہے اور عصر عاشورہ پر وہ امام حسین کو چھوڑ کر چلا جائے، یہ بدبختی بھی بالآخر ایک، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ لیاقت چاہتی ہے، یعنی اتنا بدبخت ہونے کے لیے بھی انسان کو کچھ چاہیے۔ بالعکس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جو یعنی ہے صرف حضرت حر نہیں ہے، ایک 23 افراد کا گروہ ہے جو کہ شب عاشورہ کر ملحق ہوا۔ 2 افراد ایسے ہیں جو کہ بھائی بھی ان کو بعض روایات نے لکھا ہے کہ جنہوں نے امام حسین کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کے اصحاب کے خلاف، ان کے بنی ہاشم کے افراد کے خلاف، اور پھر امام حسین کے ساتھ بھی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس جنگ لڑتے ہوئے کے دوران وہ امام حسین کے نزدیک آئے ہیں، اور جب وہ نزدیک آئے ہیں اور امام جو مناجات کر رہے تھے، انہوں نے جب وہ مناجات امام کی سنی تو ان کے قلوب منقلب ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں جو چیز بتائی اور سمجھائی گئی تھی وہ کچھ اور تھا، یعنی اگر آپ یہ ہیں تو پھر آپ سے تو بہتر انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہم کیا کریں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ انہوں نے اسی وقت اپنی جگہ تبدیل کی ہے، امام کے ساتھ آئے ہیں اور پھر جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی بنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ لہذا جانے من دین مبین اسلام اور بالخصوص مکتب تشیع کسی بھی مقام پر تعلیم کا اور بالخصوص تربیت کا مخالف نہیں ہے،
نہیں کیا ہم نے، اللہ کا شکر ہے، اور ہمارے ہاں طول تاریخ میں علماء اور افاضل اور ایسے ایسے افراد رہے ہیں. البتہ یہ چیزیں مسائل ہیں، ہم اپنی ہی تاریخ سے آگاہ نہیں ہیں، ہم اپنے ہی کمالات سے آگاہ نہیں ہیں. چونکہ باہر جب تفسیر کا موقع ہوتا ہے تو ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم اس میں تفسیر بھی بیان کریں، عقائد بھی بیان کریں، احکام بھی بیان کریں، حدیث کو بھی لے کر آئیں. اس لیے بعض چیزوں کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ متوجہ رہیں. اب آپ کبھی اپنے علماء کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ تعجب کریں گے. کسی دور میں بھی ہمارے علماء ماڈرن سائنسز سے دور نہیں رہے ہیں، کسی دور میں نہیں رہے. اس دور میں بھی علم حیت، علم نجوم، اسٹرانومی، ان سے متعلق آج بھی ایران میں اتنے زبردست ایکسپرٹس موجود ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی اعلی اللہ مقامہ، اپنے زمانے کے بہترین میتھمیٹیشین، بہترین اسٹرانومرز. مسئلہ کیا ہے؟ ایکسپوز نہیں، دنیا کے سامنے ہم ان کو لا نہیں سکے. بہت سارے مقامات پر ایسا ہوا. آیت اللہ مصباح یزدی اعلی اللہ مقامہ تعالی، ایک زمانے میں فلسفے کی ایک کانفرنس ہوئی تھی امریکہ میں، اور یہ یعنی جسے کہنا چاہیے صرف خطابی جملے نہیں ہیں، یہ تاریخ میں اگر آپ تھوڑا سا بھی سرچ کریں گے آپ کو مل بھی جائے گا. اس کے امریکہ میں فلسفی کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اس میں آیت اللہ مصباح کو پہلی اور آخری مرتبہ مدعو کیا گیا تھا ایران کی نومینیشن کے لیے. آیت اللہ مصباح یزدی وہاں گئے ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی کی اسپیچ کے 10 منٹ میں انہوں نے ان کا اسپیکر بند کر دیا تھا. یہ تاریخی حقائق ہیں. اللہم صلی علی محمد. لہذا یہ جو دنیا کے سامنے آزادی کا اور بڑے ان چیزوں کا نعرہ لگانے والے ہیں، یہ واقعاً اس وقت تاریخ کے متعصب ترین لوگ ہیں. آپ ان کی رائے، ان کے افکار، ان کے جو پلانز ہیں ان کے خلاف آپ ذرا سی بات کریں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لہذا نہ دین کہیں پر مخالف ہے، نہ مکتب تشیع مخالف ہے، لیکن حوضے کی کیپیسٹی تمام چیزیں نہیں ہیں. یعنی اگر آپ حوضے سے یہ توقع کریں کہ وہ آپ کو سائنس میں بھی کام کر کے دکھائے، وہ آپ کو جو ہے وہ ہیومن سائنسز میں بھی کام کر کے دکھائے، تو یہ نہ حوضے کی کیپیسٹی ہے، نہ حوضے سے ایکسپیکٹ رکھیں ان چیزوں کو. من حیث المجموع قوم ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں نے اس کو بہت عرصے پہلے بھی کہا، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو اس نظر سے پڑھایا ہی نہیں کہ وہ اہل بیت اطہار یا دین کی جو نالج ہے اس کے حوالے سے کوئی کارنامہ کر کے دکھائیں گے یا اس کے اوپر کچھ کر کے دکھائیں گے. کچھ دنوں یہاں مسلسل آتے رہے، ہماری اس مجلس میں شریک ہوتے رہے ہیں. آج اچھی بات ہے کہ نہیں ہے تو میں زیادہ کمفرٹیبلی گفتگو کر سکوں گا. ڈاکٹر نثار حسین ہمدانی مظفر آباد آزاد کشمیر یونیورسٹی کے ڈین رہ چکے ہیں اور ابھی بھی وہاں پر ہیں. اس وقت آپ کی فاطمیہ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان کی یونیورسٹی کے بھی ایڈوائزر ہیں. انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا وہ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، اللہم صلی علی محمد، اکنامکس میں ٹائم ڈسٹریبیوشن. امام نے ایک ٹائم ڈسٹریبیوشن کا آئیڈیا دیا تھا، اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. وہاں سے انہوں نے اس پر بیس کرتے ہوئے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا. پوسٹ ڈاکٹرل اپنا تھیسس ہارورڈ یونیورسٹی سے کر کے آئے ہیں، اور اس وقت دنیا میں ڈیوائن اکنامکس کے نام سے جو اسکول آف تھاٹ پایا جاتا ہے اس کے فاؤنڈر ہیں، جس کے اوپر اب تک کئی پی ایچ ڈی اور کئی ایم فل تھیسس اس سے ریلیٹڈ لکھے جا چکے ہیں. بتانے کا آپ کو مقصد صرف یہ ہے کہ اہل بیت اطہار، قرآن، دین میں یہ ساری گنجائش موجود ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو کبھی ہم نے تیار کیا اس تھاٹ سے کہ میں اپنے بچے کو یہ علم پڑھاؤں تاکہ یہ آگے چل کر امام کی کسی حدیث کو مطلب کو بیان کر کے دنیا کے سامنے لے کر آئے. ہم اپنے بچوں کو سوائے ان فیلڈز کے جس میں پیسہ بن سکتا ہو اور جہاں سے پیسہ آ سکتا ہو، اس کے علاوہ ہم کہیں پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے حساب سے علم کی باقی تمام فیلڈ جو کہ پیسہ کما کر نہیں دے سکتی وہ فضول ہیں. پھر آپ کیا بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس چیز سے کہ ہم کہاں پہنچیں گے اور کہاں نہیں پہنچیں گے؟ لیکن خدا کا لطف ہے بہرحال اپنی جگہ پر. لہذا قرآن اب
مواقع النجوم کی قسم اٹھانے کے بعد اور پھر یہ کہنے کے بعد اگر تم سمجھو تو یہ خود قسم اپنے اندر عظیم ہے، انہ لقرآن کریم، کہ یہ جو اتنی بڑی قسم کھائی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم سے اب ہم مخاطب ہیں، یہ جو تم سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو کتاب تمہاری ہدایت کے لیے آئی ہے، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کرامت کے ساتھ قرآن کریم کو کیوں بیان کیا گیا؟ یہ اپنی جگہ بلا علماء میں ایک بحث ہے۔ انسانی کرامت، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر کرامت، انسانی کرامت کا مینول جو ہے، جو انسانی کرامت کو اس مرحلے میں پہنچانے والی، یعنی خود انسان کو با کرامت بنانے والی جو کتاب ہے، اس کتاب کو خود بھی کریم ہونا چاہیے۔ لہذا قرآن کی اپنی کرامت بنیادی طور پر انسان کی کرامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تھیوری ہے جس کا پریکٹیکل انسان سے ظہور ہونا ہے۔ لہذا اقبال کا جو ایک شعر ہے صفات مومن جو انہوں نے بیان کی ہے، تو وہ اس میں ایک جگہ یہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور یہ جو قرآن کا حقیقی من ہونا، یہ امام معصوم یا انسان کامل میں پھر اپنے تمام معنی کے ساتھ ظہور کرتا ہے۔ امام کے پیچھے، یعنی اب ہمارا اور امام کا رابطہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، امت بنیادی طور پر لفظ امام کی تشریح کا نام ہے، امت بنیادی طور پر لفظ امام کی تفصیل کا نام ہے۔ یعنی جتنے کمالات اکیلا امام اپنے ذاتی وجود سے پیدا کر سکتا ہے، وہ سارے کمالات امت سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ امام اور امت کا جو اصل رابطہ ہے وہ یہ ہے، یعنی امام اگر تمام اسماء و صفات الہیہ کا مظہر ہے اور حقیقی معنی میں کوئی اس کی امت ہے، تو اسی امت سے ہر فرد سے ایک کم از کم ایک صفت کے ظہور کا امکان ہے۔ یہ مجموعی طور پر اللہ کے تمام اسماء اور صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ امام کا حق ہے پھر، مطلب چونکہ وہ اپنے اجمال میں اپنی ذات کے اندر تمام اسماء اور صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ بس ہمارا بنیادی طور سے جو امام کا، اچھا پھر امام نے ہمیں، دیکھیے جس طرح سے قرآن کریم تھیوری ہے اور ہم نے پریکٹیکل کے ذریعے سے اس کو ظہور دینا ہے، اسی کے درمیان میں قرآن اور ہمارے درمیان میں اس قرآن کو اپلائی کرنے والے کا نام امام ہے۔ لہذا امام کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، ان کو ہر چیز پتہ ہے، وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا ہے۔ انہوں نے نہیں پہنچنا کہیں، ہمیں پہنچانا ہے، اور جب ہم پہنچ کر کسی چیز کا اظہار کریں گے، یہ خود امام کی کامیابی ہے۔ جس طرح سے باپ یا استاد کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد یہ کر کے دکھائے، ایسا کر کے دکھائے، لہذا اسے معلوم ہے کہ یہ کیسے ہوگا، کروانا کس سے چاہتا ہے؟ شاگرد سے۔ استاد کا سب سے بڑا کمال کیا ہوتا ہے؟ وہ استاد کا کمال ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا کمال اس کے شاگرد سے ظہور کرے۔ اگر خود استاد سے ظہور کرتا رہے تو پھر وہ استاد نہیں ہے۔ استاد وہ اس وقت ہے کہ جب اس کا کمال اس کے شاگردوں سے ظہور کرے، یہ کمال استاد ہے۔ یعنی اب لفظ کہہ رہا ہوں تو میرے چونکہ بہرحال ہمارے تو خدا کا شکر ہے ذہنوں میں یہ لفظ بھی استاد شہید سبط جعفر سے اتنا زیادہ قریب ہو گیا ہے کہ استاد کہتے ہیں تو شہید سبط جعفر کی جو تصویر ہے وہ ذہن میں ابھرنے لگتی ہے۔ یہ اب مثلا آپ اس اینگل سے دیکھیں تو واقعاً اس فیلڈ میں استاد کہلانے کا حق صرف استاد کو اس لیے ہے کہ اپنے پیچھے اتنے شاگرد اور ایسے شاگرد چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے کئی عرصہ ہو گیا، لیکن جیسے ہی ماہ محرم اور سفر کا آغاز ہوتا ہے، فضاؤں میں ایسا لگتا ہے جیسے استاد کی آواز دوبارہ زندہ ہو کر گونج رہی ہے۔ اور جب تک یہ آواز گونجتی رہے گی، استاد کا وہ کمال ان کے شاگردوں سے ظہور کرتا رہے گا۔ یہ جو چیز ہے بنیاد، اب جس طریقے سے استاد اور شاگرد کا یہ رابطہ ہے، ایک رابطہ امام کا اپنی امت سے ایگزیکٹلی یہی ہے، قرآن کا اپنی امت سے ایگزیکٹلی یہی رابطہ ہے۔ ہم نے قرآن کو اپنے وجود سے کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکل فارم میں لے کر آنا ہے۔
ہم اس میں کہیں نہ پہنچ پائیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں وہاں تک پہنچانے والی ذات کیا ہے؟ امام کی. لہذا جب ہم اپنے اندر سے کوئی ایسا کمال ظہور کرتے ہیں، اس کی سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ امام کو ہوتی. انہ لقرآن کریم، یہی وہ کریم کتاب ہے، یہی وہ کرامت انسانیہ کے اوپر نازل کتاب ہے کہ جس کی حقیقت کیا ہے؟ فی کتاب مکنون. اس قرآن کو ہم نے کتاب مکنون، کنایا، میں نے پیچھے بھی چونکہ گزر چکا یہ لفظ، وہاں میں نے کہا تھا آپ کو، یہاں پر اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا. کنایا بنیادی طور پر اس اشارے کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر اور تصریح کے ساتھ نہ ہوں. البتہ اشارے اور کنائے کے اندر بھی فرق ہے. اشارہ اپنے وجود میں بعض اوقات محسوس تر ہوتا ہے. مثلا اگر ہم اشارے کے طور پر کہنا چاہیں، مثلا میں ہاتھ سے اشارہ کیا، جہاں میں اشارہ کروں گا آپ سب دیکھیں گے، تصریح نہیں ہے، لیکن اشارہ اپنے وجود کے اندر محسوس تر ہے. اس کے مقابلے پر شباہت لفظ کے اندر محسوس ہوتی ہے. عادات لا کر، کوئی ایسا لفظ لا کر، جیسے کاف عربی میں تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، کل انعام، جانوروں جیسے ہیں. اب ایگزیکٹلی شباہت کو کہاں لے کر جایا جا رہا ہے؟ کیا یہ شکل میں جانوروں جیسے نہیں ہے، اپنے کسی عادت و اطوار میں ہے یا نہیں، کوئی صفت ہے تو وہ ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی. اس کے مقابلے پر کنایا حتی لفظاً بھی بعض اوقات محسوس نہیں ہوتا. یعنی لفظ میں آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر عقل انسانی، یعنی آپ کا بات کرنے والے کے ساتھ جو ریلیشن ہے، اس کی بنا پر آپ کنائے کے ذریعے سے بات کو پہنچاتے ہیں. کنایتن کہہ جاتا ہے آدمی کوئی بات. معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر دوستوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا جن افراد میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور کوئی باہر کا بندہ آ جاتا ہے تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر وہ کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں جس سے کو وہ متوجہ نہیں ہوتا، لیکن دوستوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا بات. یہ کنایا ہے. کنائے کی کیفیت ایسے ہے. پس کنایا کے اندر جو اصل چیز ہے وہ خفا کی کیفیت ہے، چھپے ہوئے ہونے کی. پس کنایا، جب یہ جو بحث ہے اصل میں یہ وہاں پر آتی ہے ادب میں، کہ جب ہمیں ان چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی تشبیہ کس کو کہتے ہیں، تشبیہ کیا ہوتی ہے، اشارہ کیا ہوتا ہے، اور کنایا کیا ہے. ادبی اعتبار سے جب مطلب عبارت میں کہیں پر وہ آئے گا کہ بھئی کنایتن یہ کہا گیا، تو وہاں پہ علماء بحث کرتے ہیں کہ بھئی واقعاً یہ کنایتن ہے یا نہیں، کنایا کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر پوری آ رہی ہیں یا نہیں. بس کنایا اپنے اندر خفا، چھپی ہوئی کیفیت رکھتا ہے. فی کتاب مکنون. اب ایک کتاب اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ میں غور کیجئے گا یہاں پر واضح طور پر انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے. فی کتاب، خود قرآن کہاں ہے؟ کتاب مکنون میں. اب یہاں بحث ہے کتاب مکنون سے کیا مراد ہے. ایک بڑی تعداد علماء کی کہا کہ اس سے مراد لوح محفوظ. روایات بھی ناظر ہیں، قرآن کی بہت ساری آیات موجود ہیں کہ یہ قرآن نزول سے پہلے لوح محفوظ میں موجود. اب یہ لوح کیا چیز ہے؟ معمولاً ہمارے ہاں روایات کا کچھ معنی کرتے ہوئے جو ڈسکرپشن دی جاتی ہے اس سے ایسا لگتا ہے جیسے عرش کے اوپر کہیں پر کوئی ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ کے اوپر آیات چمکتی ہیں، وہاں سے حضرت جبرائیل اس کو لیتے ہیں اور لا کر پھر قلب پیغمبر پہ نازل کرتے ہیں. اینی تھنگ مٹیریل، جو بھی آپ نے مٹیریل ڈسکرپشن کے ساتھ اپنے ذہن میں بیٹھائی ہوئی ہے بات، اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا جیسے ہی بحث فرشتوں سے شروع ہو جائے، خدا سے متعلق ہو جائے، اس سے کہ خاص چیزوں سے ریلیٹڈ ہو جائے، وہاں پر کوئی بھی مٹیریل پکچر اپنے ذہن میں بنانا اشتباہ ہے. شروع کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے حوالے سے اگر تم نے کوئی بھی تصور، کوئی بھی پکچر، کوئی بھی چیز اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے. لہذا ہم جب بھی خدا سے، اب صرف خدا نہیں، حتی عرش سے متعلق اگر
کوئی تخت آپ نے ذہن میں بنا لیا ہے تو اب یو آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. خدا جسم و جسمانیت سے ماورا ہے. روایات ناظر ہیں اس بات پر کہ عرش الہی پروردگار کے علم کی کسی کیفیت کا نام ہے, کسی مرحلے کا نام. کرسی کسی چیئر کا نام نہیں ہے بلکہ علم کا نام ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض. وہ کرسی وہ علم ہے کہ جس کا تعلق زمین و آسمان. لہذا علماء نے کہا کہ جتنا بھی مٹیریل ورلڈ سے ریلیٹڈ علم ہے وہ کرسی ہے, جس کا اندازہ دنیا کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے کہ اگر آپ کوئی بہت بڑا صحرا تصور کر لیں لامحدود قسم کا, اس لامحدود صحرا کے درمیان کوئی رنگ پڑی ہوئی ہو, چھوٹی سی حلقہ انگوٹھی کا پڑا ہوا ہو, کہ یہ جو حلقہ ہے یہ تمہارا علم سمجھ لو, یعنی دنیا کا باقی علم ہے. پوری کرسی جس کو کہا گیا اس کا علم اس کے مقابلے میں وہ پورا صحرا. اور فرمایا کہ عرش کا کرسی کے ساتھ ریلیشن اگر سمجھنا ہے تو یہی اندازہ لگا لو. تو اب خود عرش اللہ کی عظمت کا کون سا مقام ہے اس کو سمجھنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے. یہ اہل بیت اطہار کا لطف ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ یہ علم الہی کا کوئی مرحلہ. اب لوح بنیادی طور پر دیکھیے, میں نے پیچھے بھی ذکر آیا تھا, میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں چونکہ ہم محسوسات میں پھنسے ہوئے ہیں, حتیٰ اگر انسان معقولات میں یعنی اپنے عقلی مراحل کو مضبوط کر لے تب بھی قرآن کی بہت ساری ڈسکرپشنز اس کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا. اور پھر اگر کوئی آدمی روح کے ان مراحل میں پہنچ جائے جہاں پہ مشاہدات روحیہ, الہام و شہود کی منزل ہو, تو یقیناً پھر قرآن کا فہم اس کے لیے اس سے بہت مختلف ہوتا ہے جو ہم مٹیریل میں پھنسے ہوئے لوگوں کا فہم ہوتا. لہذا جو فہم قرآن, اب قرآن جب لوح کی بات کر رہا ہے, میں نے اسی لفظ کیا کہ کبھی بھی اس کو کنسنٹریٹڈلی مٹیریل ڈسکرپشن کے اوپر نہ لے کر جائیں. کسی چیز کو اگر قلم کہا گیا یا کسی چیز کو اگر لوح کہا گیا ہے تو وہ بس مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا ہے. لوح بنیادی طور پر کسی بھی ٹرے, کسی بھی پلیٹ فارم کو کہتے ہیں. عام طور پر لوح استعمال کیا جاتا ہے, اب ٹیکنیکلی اس کو تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کی کوشش کروں گا کہ پہنچاؤں تاکہ پھر اس مرحلے کو ہم طے کر سکیں. انسانوں کے لیے لوح بنیادی طور پر اپنے ذہن میں آنے والی کسی بھی چیز یعنی اپنے علم کے کسی بھی مرحلے کو انتقال دینے کے لیے لفظ سے ہٹ کر جو چیز پائی جاتی ہے وہ لوح ہے, جس کو آپ لکھتے بھی ہیں, جس کو آپ ڈرا بھی کرتے ہیں, جس سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. آج کل وہ لوح سمجھ لیں آپ ڈیجیٹل فارم میں آ گئی ہے, بٹ اینی تھنگ جو آپ کے سوچ کو الفاظ کے بغیر کسی جگہ منتقل کرتا ہے, پہنچاتا ہے, ڈرا کرتا ہے, وہ کہلاتا ہے لوح. اب غور کیجیے گا, اس لوح اور علم کے درمیان جو چیز وسیلہ بنتی ہے اسے قلم کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ قلم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ قلم کا کانسیپٹ اس وسیلے کا ہے جو میرے علم کے مرحلے کو تنزل دے کر لوح پر اس شکل میں لے کر آئے کہ جس کو میں دوسروں تک پہنچا سکوں. اب ہمارے لیے بھی قلم کا کانسیپٹ, لوح کا کانسیپٹ بھی چینج ہو رہا ہے اور قلم کا کانسیپٹ بھی چینج ہو رہا ہے. ابھی تک ہمارے لیے قلم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ وسیلہ جو فزیکل فارم میں موجود ہوگا اور میرے ذہن کی چیزوں کو لے کر آئے گا. اب جیسے جیسے ہم ڈیولپ کرتے جائیں گے قلم ختم ہوتا چلا جائے گا, اشارے آتے جائیں گے, ٹچ آتا جائے گا, یا اور کوئی چیزیں آتی, ماؤس آ گیا, فلاں آ گیا. ہم مزید ترقی کریں گے تو اور چیزیں آتی جائیں گی. ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ جہاں پر ہماری سوچ, ہمارے ذہن کی بعض حرکتوں اور اس کے نتیجے میں چیزوں کو ریڈ کر کے اس کو شکل دے دینا, یہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے. یہ سارے کے سارے مرحلے درپیش ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہر وہ چیز کے جو ان دو چیزوں کے درمیان وسیلہ بنے گا وہ قلم کہلائے گا, اور جو آپ کے اس علم کو تنزل دے کر کسی ایسی فارم میں لے آئے کہ دوسرے اس سے استفادہ کر سکیں وہ چیز لوحی کہلاتی رہے گی. یہ مٹیریل ڈسکرپشن ہے. لیکن اب ہم جب خدا کے متعلق بات کریں گے تو لوح سے بنیادی طور پر مراد بس وہ پلیٹ فارم, وہ جگہ, وہ کنڈیشن, وہ مرحلہ ہے کہ جو علم الہی کو تنزل دیتا ہے. اب اس تنزل میں بھی ایک مرحلہ وہ درکار ہے کہ جہاں پر قلم اس علم کو لے گا اور لوح کے اوپر اس کو ڈسکرپٹیو فارم میں لے کر آئے گا. فرشتوں کی جو دسترس ہے وہ لوح تک ہے,
لوح سے آگے فرشتوں کی دسترس نہیں ہے، یعنی مقام قدس الہی اس قدر بلند ہے کہ فرشتہ اپنی تمام تر نورانیت اور عظمت کے ساتھ جس جگہ کو درک کر سکتا ہے آخری، اور تمام فرشتے نہیں ہیں، ان میں بھی یہ مقرب ترین فرشتے ہیں جن کو لوح تک ایکسس موجود ہے، لوح سے آگے کی ایکسس نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر ایکسس نہیں ہے تو پروردگار کا جو علم کا مرحلہ تنزل دے کر لوح پر لے کر آئے گا وہ کون کرے گا؟ ھذا ھو القلم، وہ قلم ہے۔ اب آپ اگر جا کر دیکھیں گے روایات کو، اول ما خلق العقل، اول ما خلق عقل قلم، اول ما خلق اللہ، جو مختلف چیزیں ہیں، اور آخری چیز کیا ہے؟ نور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اول تو ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ تین چار چیزیں کیسے ہو گئیں؟ فرمایا کہ یہ تین چار چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے جس کو مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ اپنے معنی پیدا کرتی ہے۔ اگر اس کی حقیقت و ماہیت کی طرف دیکھا جائے تو اول ما خلق اللہ نوری، یا اس کی اصل حقیقت و ماہیت کی طرف ہے۔ لیکن جب یہی نور خدا اور لوح کے درمیان میں علم الہی کو تنزل دے کر لوح پر پہنچانے کا کام کرتا ہے، یہی نور اس وقت قلم کہلاتا ہے۔ لہذا اپنی مختلف کارائی، یعنی اپنے وہ جو کام وہ انجام دے رہا ہے، اپنے اس کام دینے کی کیفیت کے اعتبار سے، اپنے فنکشن کے اعتبار سے کسی حالت میں قلم کہلاتا ہے، کسی حالت میں عقل کہلاتا ہے، اور کسی حالت میں نور کہلاتا ہے، چیزیں کی۔ اب یہاں سے جو کتاب مکنون کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوح کی جو اپنی کیفیت ہے وہ ہماری اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، قرآن اس منزل پر ہے۔ اور پھر آخر میں ایک لائن چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں، تنزیل من رب العالمین، یہی قرآن تنزیل ہے، نزول کرتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے۔ اب درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا لا یمسہ الا المطہرون۔ اب یہاں پر جو علماء میں لازمت ہے، یہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر پھر علماء میں مارکۃ العرب بحثیں ہوتی ہے۔ لا یمسہ، ہو کہاں جا رہا ہے؟ اسے چھو نہیں سکتے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، انہ لقرآن کریم، قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، کتاب مکنون میں۔ یہ جو کتاب مکنون ہے، اب ہو سکتا ہے نزدیک کا سب سے جو نزدیک ترین احتمال ہے وہ کتاب مکنون ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب مکنون تک نہیں اس کو ٹچ کر سکتا مگر مطہر۔ اب آیا یہ لوح کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہم کتاب مکنون سے مراد لوح لیں تو لوح تک تو ایکسیس فرشتے کی ہے، مطہرون میں سے کون ہے پھر؟ یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ اکثر نے کہا نہیں، یہ چونکہ گفتگو قرآن کی چل رہی ہے کہ قرآن کتاب مکنون میں ہے، اور قرآن کے کتاب مکنون میں ہونے کی وجہ سے ہی لا یمسہ الا المطہر، اس کو چھو بھی نہیں سکتے سوائے مطہر۔ اب یہاں پر لازم میں نے عرض کیا، یہ ون آف دا پلیس ہے کہ جہاں پر علماء کے درمیان مارکۃ العرب بحثیں ہوئی ہیں۔ تفصیلات کو اگر یہاں پر کھولا جائے تو بہت کچھ ہے، لیکن جو پرابلمز ہیں، یعنی جن کو ڈسکس کیا گیا، جن سے مطالب کو اخذ کیا، ایک مرحلہ چونکہ اسی آیت سے استفادہ فقہی یہ کیا گیا، البتہ روایات بھی اس کے پر ناظر ہیں، لیکن قرآن سے اگر کسی آیت کو استفادہ کیا جاتا ہے اس بات کی طرف کہ قرآن کو بغیر وضو ہاتھ لگانا، لفظ قرآن کو بغیر وضو ہاتھ لگانا ممنوع ہے، نجاست کے عالم میں ہاتھ لگانا ممنوع ہے، اس کا استفادہ علماء نے اسی آیت سے کیا، لا یمسہ الا المطہر۔ اب علماء کے درمیان تو لازمت ہے جب بحث آتی ہے تو پھر وہ تمام باریکیوں کے ساتھ آتی ہے۔ ایک بڑی تعداد نے کہا کہ یہ خبر ہے، انشاء نہیں ہے، خدا حکم تو نہیں دے رہا، خدا تو بتا رہا ہے لا یمسہ الا المطہر۔ اس کو علماء نے جواب دیا، علماء نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اب بلاغت کا ایک مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر حکم امر انشائی کیفیت میں نہیں ہوتا بلکہ خبری کیفیت میں ہوتا ہے، اور اگر کہیں پر امر انشائی کیفیت میں نہ ہوں اور خبر کی کیفیت میں ہوں تو اس کی کیفیت بعض اوقات شدید تر ہو جاتی ہے۔ حج کے لیے اللہ نے کہیں نہیں کہا آپ کو کہ تم پر حج واجب ہے، نہیں کہا جاؤ حج کرو، للہ علی الناس حج البیت،
لوگوں کے لیے، لوگوں پر، اللہ کے لیے، یعنی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہہ لیں آپ، لوگوں کے لیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے حج کریں. اب ٹیکنیکلی تو حکم نہیں ہے نا، امر نہیں ہے، نہ صیغہ امر ہے نہ لفظ امر ہے، حکم نہیں ہے. علماء لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، بتا رہا ہے، امر تو نہیں کر رہا. لیکن جہاں پر کیفیت یہ آ جائے وہاں پر امر کی کیفیت اور شدید ہو جاتی. لہذا بھی علماء کے اندر بحث ہے، ان کی اپنے دلیلیں، ان کی اپنی دلیلیں، لیکن بالاتفاق یہی ہے کہ قرآن کے لفظ کو بغیر وضو نہیں چھوڑا جا سکتا. اللہم صلی علی محمد. اب لیکن یہاں پر جو پرابلمز ہیں وہ کیا ہے، خبر کو اگر سامنے رکھا جائے تو مشکل یہ ہے کہ بالآخر ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ حالت نجاست میں، بھولے میں، یا جیسے بھی، بعض کفار بھی ہیں وہ بھی قرآن اٹھا لیتے ہیں، بعض مشرکین ہیں وہ بھی قرآن اٹھا لیتے ہیں، تو لفظ قرآن کو تو ہاتھ لگ گیا. خبری اعتبار سے پھر یہ صدق ہے یا نہیں؟ تو اب یہاں پر پھر علماء نے کہا کہ یہ جو چیز آپ کے سامنے موجود ہے، کسی بھی شے کے 4 وجود ہوتے ہیں، 2 وجود وجود حقیقی ہوتے ہیں، 2 وجود وجود اعتباری. جو 2 حقیقی وجود ہیں اس میں ایک اس کا وجود خارجی یا عینی اور ایک اس کا وجود ذہنی. یہ دونوں وجود وجود حقیقی ہیں. البتہ فلسفے میں اپنی جگہ یہ خود ایک مارکۃ العرب بحث ہے کہ آیا ذہنی وجود حقیقی ہے یا نہیں. وہاں پر بھی ادلہ ہیں، وہاں پر بھی بحث ہیں، وہاں پر بھی ابحاث کی گئی ہیں. مثلا علماء نے کہا کہ بھئی اگر آپ کے ذہن میں بھی جو وجود حقیقی اور آگ کا وہ وجود جو آپ کے ذہن میں ہے وہ حقیقی ہے، تو اس کو پھر آپ کے دماغ کو یا آپ کی عقل کو جلا دینا چاہیے. وہ جلاتا کیوں نہیں ہے؟ پھر اس کا جواب دیا گیا، اس کا جواب ہے پھر. اور جواب کے علاوہ دوسری طرف سے اعتراض یہ ہے، انہوں نے کہا قبلہ اگر آگ جو آپ کے دماغ میں یعنی عقل میں علم کے مرحلے پر وہ کچھ اور ہے اور جو باہر ہے وہ کچھ اور ہے، تو اس کا مطلب جو حق جو چیز ہے وہ کچھ اور ہے، جو آپ کو معلوم ہے وہ کچھ اور ہے، تو پھر آپ کسی شے کی حقیقت تک پہنچیں گے کیسے؟ لہذا اسی بحث سے یہیں سے ایک پورا مکتب ہے ابھی بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ حقیقت اشیاء کو درک ہی نہیں کر سکتے. یہ صرف ہماری کمپریہنشن ہے چیزوں کے بارے میں جو ہم پیدا کر لیتے ہیں، لیکن چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ درک کیا ہی نہیں جا سکتا. چونکہ درک ہی نہیں کیا جا سکتا، معرفت حقیقی حاصل ہی نہیں کی جا سکتی، تو بس پڑے رہو، چلتے رہو، جو ہو رہا ہے چلنے دو، دیکھی جائے گی. ایک پورا مکتب ہے ان کے پاس اپنے طور پر ودلہ، لیکن اس سب کا جواب ہے اور جواب دیا گیا ہے. اور فلسفے کے اندر علماء نے ہمارے ماشاءاللہ، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کچھ کانسیپٹس یہ کوئی جدید فکر آئی ہے، جدید نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہو چکی ہے. یہ 2 وجود وجود حقیقی ہیں. جو وجود خارجی عینی پانی جو اس گلاس کے اندر ہے وہ بھی پانی ہے، اور جو پانی کا تصور آپ کے ذہن میں وہ بھی اس کا حقیقی وجود. لیکن یہ جو لفظ کہا گیا یہ اس کا اعتباری وجود ہے. اعتباری کیوں ہے؟ میں نے پانی کہا تب بھی پانی رہے گا، آب کہوں گا تب بھی پانی رہے گا، واٹر کہوں گا تب بھی پانی ہے، الماء کہوں گا تب بھی، آپ اپنی زبان میں کچھ کہہ دیں گے تب بھی وہی رہے گا. یہ لفظی ہے. اسی کو اگر آپ لکھ دیں گے تو کتبی وجود آ جاتا ہے. بس لفظ اور کتابت 2 وجود ہیں، لیکن کیا ہیں؟ اعتباری ہیں. اب یہی بحث جب قرآن کے بارے میں آتی ہے تو پھر ایک اور مارکۃ العرب بحث کا دروازہ کھل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی کتاب کا مطلب، خود آپ کو کہتے ہیں قرآن چھوڑو، آ جاؤ کتاب پر بحث کرتے ہیں. پہلے کوئی بھی کتاب اس کا حقیقی وجود کیا ہے؟ آپ نے کہا وجود خارجی، تو وجود خارجی تو یہی ہے جو سامنے رکھا ہوا ہے. وہ کتاب تو خود مشتمل ہی لفظ پر ہوتی ہے، تو اس کی حقیقت بھی کیا ہوگی؟ لفظ ہوگی. اب یہ بحث ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر پھر دوبارہ بحث کی گئی. انہوں نے کہا جی کتاب لفظ اپنے وجود کے اندر اعتبار ہے. آپ نے انگلش میں لکھ دی، انگلش کی کتاب ہو جائے گی. وہی مطلب میں نے آپ کو اردو میں لکھ دیا، اردو کی بن جائے گی. وہی میں نے آپ کو فارسی میں لکھ دیا، فارسی کی بن جائے گی. تو پھر کتاب کا اپنا وجود کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کتاب کا اپنا وجود نالج سے ریلیٹڈ ہے. نالج جو چیز ہے دیٹ از ناٹ سم تھنگ فاؤنڈ بٹوین دا لائنس اینڈ ورڈس. چھوٹی سی بات کروں گا. مسئلہ یہ کہ جب ہم تھوڑا سا بھی سائنس پر تنقید کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے. دیکھیے تنقید برائے تنقید نہیں ہے، مقصد یہ ہوتا ہے، اصل جو بحث ہے کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، بی ویئر آف دیز تھنگس. خدا کے لیے اس کی طرف ہوشیار رہیں
اور جو میں باتیں آپ سے کرتا ہوں کم از کم میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مثلا جیسے کہنا چاہیے کہ سوشل میڈیا یا واٹس ایپ نالج یا فیس بک نالج سے ہٹ کر آگے ایکسپرٹس کی رائے کو سامنے رکھ کر بات کی جائے. ایران میں الحمدللہ بعض موضوعات کے یعنی جو دشمن کام کر رہا ہے, جو دجالی نظام کام کر رہا ہے, این اس کے مقابلے پر الحمدللہ یعنی انقلاب اسلامی ایران کا ایک بہت بڑا احسان, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کو دیکھیں گے, وہ یہ ہے کہ جتنا اس وقت زائنسٹ اور دین دشمن دجالی نظام اس وقت جتنا انسانیت کو خرابی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, این اس کے مقابلے پر الحمدللہ انقلاب اسلامی کے جو لشکر ہیں وہ ہر چیز کا توڑ اور اس کا سلوشن اور اس کے مقابلے پر پوری چیزیں اپنی لے کر آ رہے ہیں. یاد رکھیے گا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار خوف ہے, سب سے بڑا. یہ بحث ہے اپنی جگہ. شیطان کیا کرتا ہے تمہیں وعدہ؟ خوف کا. قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر. فقر یہاں پہ صرف فقر نہیں ہے, بنیادی طور پر خوف کی جتنی بھی کیفیات ہیں وہ ساری کی ساری شیطان, حتیٰ خدا کے مقابلے پر بھی. اگر آپ کے اندر کوئی خوف خدا کی نسبت ایسا آتا ہے کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا, خدا مجھے نہیں بخشے گا, میری کوئی غلطی ٹھیک, یہ 100% شیطانی خوف ہے, 100% شیطانی. لہذا ذات خدا بندی سے خوف کہیں نہیں ہے. اصل جو خوف ہے اس کی منشا یعنی اس کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہے؟ رضائے الہی کے مقابلے پر اس ذات کی ناراضگی کا خوف. جیسے آپ کسی بھی اپنے بیلاوڈ کے, اب وہ جس بیلاوڈ کا مطلب کیا ہے؟ جس سے آپ عشق کرتے ہیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ اسے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن اس کو ناراض نہ کرنا بھی ایک خوف ہے. یہ خوف ہے وہ جو خدا کے متعلق ہونا چاہیے کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ وہ کریم مجھ سے ناراض ہو جائے, میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ وہ رحیم الرحمن الرحیم جو سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار. اب آپ سوچیں نا, جو سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہو, میں پھر بھی ایسا بنوں کہ وہ مجھے معاف نہ کرے, تو کہاں کھڑا ہوں میں؟ پھر میں کہاں کھڑا ہوں؟ پھر میری حیثیت کیا ہے؟ لہذا شیطان کا جو اصل ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ خوف. جس سے وہ راج کرتا ہے وہ خوف. اسی خوف سے نکالنے والی چیز واحد خداوند کریم کی ذات. لہذا اس وقت علم کے ذریعے سے, میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا, بکر ہم نے جس چیز سے آپ کو علم حاصل کرنے سے نہیں روک رہے, آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی طرف مت جائیں, آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ فلاں چیز چھوڑ دیں, نہیں, بٹ بی ویئر. جو چیز اس وقت تک آپ کے پاس آ رہی ہے, خدا کے لیے اس کو کریٹیکل اور اینالیٹیکل اپروچ کے ساتھ دیکھیں. مجھے اور آپ کو ایک ویڈیو دکھا دی جاتی ہے اور اس کو ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ بس دنیا 2 گھنٹے کے اندر اندر ختم ہونے والی ہے. ابھی آج کل جو ایک مشہور سافٹ ویئر ہے, تقریباً آپ کو پتا, چیٹ جی پی ٹی, اب جو بھی ہے, بہرحال مجھے ایک خوف مبتلا کیا جا رہا ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس. میں کتنے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین, لفظ استعمال کر رہا ہوں تو غور کیجیے گا, ماہرین, چلتے پھرتے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ بچے جو کہ ایم فل پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, سب ماسٹرز کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو شاید, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب تک اس کے ساتھ آرٹیفیشل لگا ہوا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یقیناً دنیا میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تبدیلیاں آنی ہیں. یہ تبدیلیاں کہیں پر مشین کو ہیومینٹی سے سپرسیڈ کر دیں, تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ یار پاسبل ہے یا نہیں. بنیادی طور پر یہ سارے کے سارے فکر اور یہ سارے کے سارے افکار آپ کو اور ہمیں اس جگہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر مثلا آپ خود بتائیں, آپ کی بنائی ہوئی چیز آپ سے آگے جا سکتی ہے. جب تک آپ بنا رہے ہیں, جب تک آپ کو اس کا پتہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے, کیسے آپ سے آگے جا سکتی ہے؟ آپ سے آگے جانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اس کو نہیں سکھایا وہ سیکھ جائے. کیا آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے اس کو چیز نہیں سکھائی وہ سیکھ جائے؟ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے, یہ چیز اپنے اندر پیراڈاکس ہے.
میں نے ارادے کے اوپر ایک پوری بحث کی ہے، اور چھوٹا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ارادہ تفویض کرنا کائنات میں صرف اس کے بس میں ہے جو خود غنی عن العالمین ہو. آپ ارادے کو مانا تو کریں، پہلے ارادے پر آ کر بحث تو کریں. ارادہ جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے، اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے، ارادے کی اپنا معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد آ کر اس بحث میں پڑھیں. لفظاً پیراڈاکس ہیں، میں اس چیز کو کئی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں. اگر آپ نے اس ساری دنیا میں ایک بھی مغالطہ ایکسپٹ کر لیا، آپ سے چیزیں سالو نہیں ہوں گی. ایک چھوٹا مغالطہ بھی. مثلا نہ کر وہ کہتا ہے جی ہم نے مشینوں کو نافرمانی کرانا سکھا دیا. وی ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ڈس اوبے. یہ ایک چھوٹا سا مغالطہ، آپ نے اگر اس کو ایکسپٹ کر لیا تو آگے کچھ نہیں بچا آپ کے پاس. پھر کیوں؟ پیراڈاکس ہے. ڈس اوبے وہ ہوتا ہے جو نہیں سکھایا جاتا. اگر آپ نے اس کو سکھا دیا ہے تو ڈس اوبے نہیں ہے. نافرمانی کیسے؟ جب آپ نے سکھا دیا تو نافرمانی نہیں ہے. اگر نہیں سکھائی تو کر کیسے رہا ہے؟ پیراڈاکس ہیں یہ. ان کو اگر آپ نے حل کر لیا، تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہاں پیراڈاکس ہے، کہاں مغالطہ ہے، آگے کی چیز آپ کے لیے سالو ہو جائیں گی. لہذا میں جس چیز کو صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے کہ اس دور میں بہت احتیاط کے ساتھ چلیں. خاص طور پر سوشل میڈیا کی ہر نیوز کو آنکھیں بند کر کے ایکسپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خصوصاً چیزوں کو پھیلانے کی بھی ضرورت. جو ہمارے لیے چیزیں مصیبت بن رہی ہیں وہ ہماری بے تربیتیاں ہیں. ہم بے تربیتی کے ساتھ جب کسی بھی فیلڈ میں وارد ہوتے ہیں، اس کا نقصان دوبارہ پلٹ کر ہماری طرف آتا ہے. قرآن کے حوالے سے اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ 4 وجود ہیں، ان میں سب یہ بحث اپنی جگہ پر محفوظ، لیکن لفظ کے اندر یاد رکھے گا علم نہیں ہوتا. نالج از ناٹ سم تھنگ بٹوین لائنز اینڈ بٹوین ورڈز. لفظوں اور لائنوں کے درمیان میں علم نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو ایون ایک ہی آئی کیو رکھنے والے، ایک ہی استاد سے ایک ہی جیسا پڑھے ہوئے شخص لوگوں کا نالج لیول ایک ہوتا. نالج اس چیز کا نام نہیں. لہذا آپ اس چیز سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے گھبرائیں نہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا میں پتہ نہیں کیا تباہی مچا دے گی، مشینز کو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچا دے گی، کیا کر دے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ہماری بنائی ہوئی ہے، ہم خدا کے بنائے ہوئے ہیں. صرف اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو راستے ہیں یہ صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ جب ہماری بنائی ہوئی چیز ہمارے سے آگے نکل گئی تو ہم بھی خدا سے آگے نکل سکتے ہیں. یہ اس طرح کے پیراڈاکسز ہیں، یہ اس طرح کی بے بنیاد باتیں ہیں جن کو ذہنوں میں، اور خاص طور پہ اس کا ٹارگٹ میں اور آپ نہیں ہے، میں اور آپ گزر چکے ہیں. اصل جو ٹارگٹ ہے اس کا وہ ہمارے بچے ہیں جن کو ان تمام تباہیوں سے بچانے کی شدید ضرورت ہے. اب اس میں قرآن کی حقیقت بنیادی طور پر علماء نے کہا جو لا یمسہ ہے، ہم اس سے ایک ظاہری استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کا ایک ظاہر ہے جو ظاہری معنی دیتا ہے، اور اس سے اس حکم کا استخراج کیا جا سکتا ہے کہ مومن کے لیے بغیر طہارت قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. کافر چونکہ کسی حکم کو فالو نہیں کرتا، نہ اس سے اس چیز کا کوئی تعلق ہے، لہذا. لیکن خود ظاہر میں بھی اب آپ تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کریں کہ اگر ایک کافر ہے اور وہ قرآن مثلا پڑھ لیتا ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے، کیا فائدہ اس کو قرآن کا؟ قرآن کا فائدہ اس کو اس وقت ہوگا جب وہ قرآن کی نالج کو انڈرسٹینڈ کرے، کتاب ہدایت سے ہدایت لے. اگر کافر قرآن سے ہدایت لینے کے قابل ہو جاتا ہے اور متوجہ ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ قرآن کی پہلی امپیکٹ ہے اور یہ اس کی پہلی طہارت ہے جو اس کے وجود میں ایجاد ہوگی. یہی وہ طہارت بنے گی کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن کی نالج کو اٹین کرنے کے قابل بنے گا. لہذا اب اگر کسی کے اندر طہارت کا یہ لیول بھی نہیں ہے تو قرآن کبھی بھی اس سے کام نہیں آئے گا. اب ظاہری طور پر میں کلمہ پڑھ کر فقہی اعتبار سے پاک ہوں، میں قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، فقہی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر میں قرآن کو سمجھ نہیں رہا ہوں تو میرا قرآن سے رابطہ کیا ہے؟ اگر میں قرآن سے ہدایت لینے کے قابل نہیں ہوں تو پھر میرا قرآن سے کیا رابطہ ہے؟ پھر میرے اندر اور ایک اس کافر کے اندر کیا فرق باقی بچ جاتا ہے کہ جو قرآن پڑھ تو لیتا ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش. سوال ہم سب کے لیے. لہذا علماء یہاں فرماتے ہیں کہ خود مس کے بھی اپنے انشاءاللہ کل میں یہیں سے شروع کروں گا. عربی میں 3 لفظ ہیں، مس،
میم سین سین، مسح ہا ہائے جیمی کے ساتھ، جس کو ہم مسح کہتے ہیں، اور لصقہ لصوق. یہ تین معنی بنیادی طور پر ٹچ کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، لیکن لصوق بنیادی طور پہ چپکنے کے معنی میں ہے. لہذا یہ بحث ہماری فعلاً بالکل سائڈ پر، اس سے بحث نہیں کریں. دو جو الگ ورڈز ہیں، مسح اور مس. مسح ہا کے ساتھ جو ہے، جس کو مسح کہتے ہیں، اس کے اندر صرف ٹچ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز سے ٹچ کیا جا رہا ہو اس کو پھیرنا، حرکت دینا، استمرار. بس آپ نے ہاتھ لگا کر اٹھا لیا، یہ مس نہیں ہے. مس ہے، مسح نہیں. بعض لوگوں کو دیکھا وہ سر کا مسح کرنے کے لیے یوں ہاتھ رکھا اور اٹھا لیا، یہ مسح نہیں، یہ نہیں ہے مسح. ہلکی سی حرکت دینا ضروری ہے. اگر آپ نے حرکت نہیں دی، مسح نہیں. بعض اوقات بعض افراد کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ اوپر لے کے گئے، سر نیچے کر دیا. آپ نے ہاتھ کا مسح سر پر کرنا ہے، سر کا مسح ہاتھ پر نہیں کرنا. لہذا اگر آپ نے ٹچ کر کے اٹھا لیا اور ہلایا نہیں ہلایا، مسح نہیں ہوگا، وضو باطل ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ہاتھ رکھ کے سر ہلا دیا تب بھی بعض فقہا کیا کہتے ہیں، وضو باطل ہو جائے گا. پس کرنا کیا ہے، ہاتھ کو حرکت دینی ہے. یہ کیفیت پاؤں کے مسح میں بعض لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے. بعض بزرگان بعض جوانوں کو جو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور نوجوان جو ہے وہ پھر ان کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، وہاں پہ غلطی ہوتی ہے. بعض بزرگ جو کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر پاؤں رکھ کر مسح کرو، اس کی ایک علت یہی ہوتی ہے کہ اگر مسح کرتے ہوئے آپ کا پاؤں حرکت میں ہوا تو ہو سکتا ہے آپ کا مسح باطل ہو جائے. لہذا بزرگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کے پیچھے ریزننگ ہوتی ہے. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ کو ساری ریزننگز بتائی جائیں، بزرگوں کی بعض باتوں کو مان بھی لیا کریں. تیسری چیز کیا ہے، مس، ٹچ کرنا. ٹچ عربی میں اور خود قرآن میں بھی جن معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بالکل جس کو میتھمیٹک یا گراف کی زبان میں، جیومیٹری کی زبان میں ٹینجنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ صرف ایک پوائنٹ کامن ہو. ٹینجنٹ جہاں پہ صرف ایک پوائنٹ کامن ہو، وہاں سے لے کر کسی چیز کو پوری طرح سے اپنے اندر لے لینا، یعنی ہر پوائنٹ کو ٹچ کر دینا، یہ سارے کا سارا مس کی کیفیت ہے. لہذا مسح اللغوب، اس کو تھکن نے ٹچ کر دیا یا نہیں ٹچ کیا. اب تھکن جو ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پارٹ سے تعلق رکھتی ہوئی ہوتا ہے، مطلب بھائی میرا ہاتھ تھک گیا، لیکن یہی تھکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، انسان کے پورے وجود پر طاری ہو جاتی. لہذا اسی طرح سے مسح الجن، اس کو جن نے چھو لیا. البتہ اس کو بحث کریں گے کبھی اور انشاءاللہ. یہی بحث کبھی اس طریقے سے آئی کہ جن کا کانسیپٹ کیا ہے اور جن کے چھونے کا کانسیپٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک جرنل اس میں بتا دوں کہ پرانے دور میں البتہ قرآن نے اس جو لفظ کو استعمال کیا ہے تو اس کے اور ڈائمنشنز بھی ہے، لیکن میں صرف ایک ڈائمنشن سے بات کر رہا ہوں. عرب میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو جس بیماری کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی، اسپیشلی سائیکولوجیکل جو ڈس آرڈرز سے جب ان کی وجہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے اس کو جن چمٹ گیا ہے. ہماری اور آپ کی زبان میں ہم جس کو جن چمٹنا کہتے ہیں وہ کہتے تھے مسح الجن. لہذا لفظ جنون بنیادی طور پر اسی مادے سے استخراج ہوا ہے. چونکہ حالت جنون ایک ایسی ایب نارمل کنڈیشن ہوتی تھی جس کو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، تو وہ کہتے تھے اس کو جن نے پکڑ لیا ہے. وہ جنون کی جو کیفیت ہے، یعنی یہ جو جنون کا مادہ جن سے نکلا ہے، یعنی کیا جنون بھی ان کے نزدیک کیا ہوتا تھا، مسح الجن، اس کو جن نے پکڑ لیا. تفصیلات انشاءاللہ اس کی پھر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن اب غور کیجئے گا. تیسری اور آخری چیز، طہارت بھی اپنے سٹیجز رکھتی ہے. ظاہری طہارت، اس کے بھی درجات ہیں، اور باطنی تجارت اور طہارت. جو ظاہری طہارت ہے اس میں غور کیجئے گا. پہلی طہارت وہ ہے جو میں نے بھی اشارہ کیا کہ جو طہارت انسان کو کفر سے نکال کر اسلام میں لاتی ہے. اسلام، لہذا مطہرات میں ایک جو مطہر پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے، اسلام. اب ٹیکنیکلی ہمارے ہاں توضیح المسائل میں بنیادی طور پر جو پہلا مطہر پڑھانا چاہیے وہ اسلام ہونا چاہیے.
لیکن ہم اپنے مبتلا بے کیفیات کے حساب سے کیا کرتے ہیں، چونکہ ہمیں معمولاً یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ چونکہ مسلمان پڑھ رہا ہوگا، اس پری سپوزیشن کے ساتھ ہم کہتے ہیں جی پانی سے شروع کرو. لیکن ٹیکنیکلی مطہرات کی بحث شروع کہاں سے کرنی چاہیے؟ اسلام سے. اس لیے کہ پانی کافر کے ہاتھ میں جتنا مرضی ہو نہ اس کو پاک کرے گا، نہ اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو پاک کرے گا. تو بنیادی ترین جو طہارت ہے انسان کے لیے حتی ظاہری پر، وہ بھی کیا ہے؟ اسلام. اسلام کے بعد پھر جو دیگر مطہرات ہیں میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن نماز اور قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے جو دوسری طہارت ریکوائرڈ ہے وہ ہے وضو. اس کے درمیان میں ایک طہارت غسل کی بھی آتی ہے، لیکن اس سے بھی بحث نہیں ہے. لیکن وہ جو دوسری طہارت پانی یا تیمم کے ذریعے سے حاصل ہونی ہے وہ ہے وضو کی طہارت. وضوئیت، وضو اپنے اندر ایک آپ منہ دھو لیں، آپ ہاتھ دھو لیں، پاؤں کا اور سر کا مسح کر لیں، دیٹ از ناٹ وضو انٹل اینڈ انلیس آپ اس کو ایک عبادت کے طور پہ نیت کے ساتھ انجام نہیں دیں گے. بس بنیادی طور پر وضو کی جو طہارت ہے وہ پانی سے نہیں آتی. پانی پاک کرے گا ظاہری نجاست کو. پانی کی اس طہارت کی جو کنڈیشن ہے وہ ظاہری، یہاں پر کوئی نجاست لگی ہوئی، آپ نے پانی سے دھو دیا، نیت کیا یا نہیں کیا، ہو گیا. یہ تکوینی طہارت ہے. لیکن تشریعی طہارت کیا ہے؟ تشریعی طہارت وہ ہے کہ جو آپ نیت کر کے عبادت کی نیت سے کریں گے تب آئے گا. لہذا قرآن میں خود لفظ طہارت کے جو مشتقات ہیں، لفظ طہارت تقریباً استعمال ہوا ہے تکوینی. مثلا پانی نے ایک چیز کو پاک کر دیا، مٹی نے کسی چیز کو پاک کر دیا، زمین نے کسی چیز کو پاک کر دیا، سورج نے کسی چیز کو پاک کر دیا. یہ ساری کی ساری جو تکوینی طہارات ہیں ان کو طہارت سے، اور جہاں کہیں پر بھی تشریعی طہارتوں کو استعمال کیا گیا وہاں پہ لفظ تطہیر استعمال کیا گیا ہے. لہذا اب اگر ہم اسی ڈفرنس کو تھوڑا سا سامنے کو، خود آیت تطہیر کے اندر بھی اور مقام تطہیر کے حوالے سے بھی بعض مقامات خود بخود ہمیں سمجھ میں آئیں گے. اب قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے کم از کم اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں ظاہری طور پر، قرآن کو صرف ہلکا سا ٹچ کرنے کے لیے، اس کے لفظ کو، ظاہری لفظ کو ٹچ کرنے کے لیے کتنی طہارتیں ضروری ہیں؟ ابھی ہم نے کنسیڈر کی کتنی؟ دو میں نے آپ کی ابھی خدمت میں. ایک اسلام کنسیڈر کریں، کیوں اس کے بغیر. لیکن ہم نے دوسری طہارت بیان کی کون سی؟ پانی سے جو وضو آئے گی. ان دونوں کے درمیان میں خود ایک طہارت موجود ہے جس کو کنسیڈر نہیں کر رہے لیکن کی جا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ جو جگہ آپ چھونے جا رہے ہیں وہ خود بھی پاک ہونی چاہیے تکویناً، یعنی پانی سے پاک ہو، نجاست نہ لگی ہوئی ہو. بس اب آپ کنسیڈر کریں تو قرآن کو ظاہری طور پر چھونے کے لیے مجھے کم از کم 3 طہارتوں کی ضرورت ہے. اسلام، جگہ پر نجاست کا موجود نہ ہونا، اور خود اس کے پیچھے پانی کے علاوہ وضوئیت کی طہارت. 3 طہارتیں ہوں گی تو میں قرآن کو چھو سکتا ہوں، لفظ قرآن کو. بس اب اگر لفظ قرآن کو چھونے کے لیے 3 طہارتیں درکار ہیں تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ قرآن کے حقیقی وجود یا قرآن کی نورانیت کو ٹچ کرنے کے لیے کتنی طہارتوں کی ضرورت ہوگی، جس کی تفصیل انشاءاللہ کل میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج تھوڑا سا میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور بار الہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما. تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین، آج کی نشست کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیجئے. السلام علیکم. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ فرمائیے، یہ جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو یہ جو الا المطہرون کے جو مصداق ہیں کل انشاءاللہ اسی پہ ڈیٹیل میں بات کریں. اچھا، ان کے علاوہ عام افراد بھی کیا اس کل بات کریں گے انشاءاللہ. عرض کروں
السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ جو مرنے کے بعد روحیں جو سفر کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں. یہ روحیں کیا ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں یا چلتی رہتی ہیں؟ اس کے متعلق کیا ہے؟ اور یا پھر ہم جو روحیں ہمارے والدین کی گئی ہوئی ہیں ہم ان سے مل بھی سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں روح سے ملاقات کے حوالے سے میری جو ابھی تک کی تحقیقات ہیں وہ شاید عرفان کا کوئی درجہ ایسا ہو جس میں کسی عارف کے لیے یہ چیزیں مہیا ہوں. لیکن آیا ایسی کوئی کنڈیشن ہے کہ مثلا عارف جو ہے وہ وہاں سے پوچھ کے آپ کو بتا دے گا اور اس طرح کا کچھ؟ تو یہ میری ابھی تک نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی، اور میں تقریباً یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا ادعا کر رہا ہے تو میں کم از کم اس ادعا پہ یقین نہیں کر سکتا. دیکھیے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بعض چیزیں اس نے چاہا ہے کہ ہماری اپروچ سے ہی دور رہیں اس انداز سے، تو وہ ہے. جو بحث ارواح سے ملاقات کی ہے وہ البتہ اس سے پیچیدہ تر ہے. بنیادی طور پر ارواح جب بدن سے رابطہ منقطع کرتی ہیں تو عالم برزخ کہاں ہے؟ برزخ بنیادی طور پہ عالم ملک اور ملکوت کے درمیان، اسی لیے اس کو برزخ کہا گیا ہے، چونکہ برزخ کا معنی ہی دو سٹیجز کے درمیان کسی شے کا نام ہے. پس عالم ملک اور عالم ملکوت، عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان کا ایک فیز ہے جو کہ عالم برزخ کہلاتا ہے. اس عالم برزخ کی کیفیت کیا ہے علماء نے بہت ڈیٹیل نہیں بیان کیا، لیکن بعض علماء نے جو اشارہ کیا، کہا کہ جس طریقے سے عالم ہماری روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے ٹیکنیکلی، عالم ملکوت سے روح جب عالم ملک مادہ میں کسی چیز سے کنیکٹیوٹی پیدا کرتی ہے تو چونکہ مادے کے اندر صلاحیت نہیں ہے، لہذا اللہ نے ایک اور عالم جس کو عالم مثال کہتے ہیں، عالم فلکی کہتے ہیں، مختلف اس کے نام ہیں، اس عالم کے ذریعے سے ہمارے بدن کو کنیکٹیوٹی دی ہے. پس ہمارا بدن ڈائریکٹلی روح سے کنیکٹ نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں ایک عالم مثال، عالم فلکی ہے جس کے ذریعے سے پس بعض علماء کے نزدیک ہمارے بدن میں بھی دو سٹیجز ہیں. ایک بدن ہمارے بدن کا مادہ حصہ ہے اور ایک بدن ملکی ہے، اور اس کے اوپر ایک بدن ہے جو بدن مثالی یا بدن فلکی کہلاتا ہے. لہذا علماء کہتے ہیں کہ اگر خواب میں آپ اپنے آپ کو کہیں جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور خواب سچا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک خواب ہے جو برین ایکٹیویٹی ہے، ٹیکنیکلی برین ایکٹیویٹی جو ہے اس کو خواب کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. جو خواب کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی بدن اور آپ کے روح کے اندر انقطاع کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں آپ کی روح آپ کے بدن مثالی کے ساتھ کہیں ٹریول کرتی ہے. اس ٹریول کے دوران جو چیز پیش آتی ہے وہ خواب ہوتا ہے، پھر اس کی تعبیر ہوتی ہے، پھر اس کے کچھ اپنے آثار ہیں. مرنے کے بعد عالم برزخ میں ایک بڑی تعداد علماء کا جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ بالکل جیسے آپ خواب میں اس عالم میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے برزخ میں پرماننٹلی اس عالم میں چلے جانا اپنے اس بدن مثالی کے ساتھ. یہ برزخ ہے کہ جو بعد میں آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ سب پر موت کو طاری کر کے اس ختم کر کے دوبارہ جب عالم آخرت میں زندہ کرے گا تو وہ پھر اس کی کنڈیشنز کے ساتھ اور اس کی اپنی ریکوائرمنٹس کے ساتھ ہوگا. لہذا روحیں کہاں ہیں ایگزیکٹلی یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن بعض روایت نے ہمیں اشارہ کر کے بتایا کہ جی عالم برزخ میں بھی جنت اور جہنم ہے، اور عالم برزخ کی جہنت کا تعلق جو ہے وہ وادی السلام سے، اور عالم برزخ کی جو جہنم ہے اس کا وادی برہوت یمن میں کوئی جگہ ہے. یہ جو جگہ کو معین کیا گیا ہے، آیا اس کا کوئی فزیکل کانٹیکٹ ہے، کوئی فزیکل ریلیشن ہے؟ اس کو ہم 100% نہیں کہہ سکتے، 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے یا اس سے اور کیا ریلیشن ہے we don't know. بعض روایات میں یہ بات اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ جی ارواح آتی ہیں، اپنے گھروں کو وزٹ کرتی ہیں، ان کو آ کر دیکھتی ہیں. اس کی ایگزیکٹلی کیا کنڈیشن اور کیا کیفیات ہے مومنین کی بعض ارواح کو، آیا اس طرح کی کوئی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ بعض روایات اس پر ناظر ہیں، لیکن وہ آیا اس کنڈیشن میں آ جاتی ہیں کہ وہ انسانوں سے رابطہ پیدا کر کے کچھ کریں، اس کے بارے میں کوئی حتمی بات آپ سے نہیں کہہ سکتا.
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا صاحب میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں۔ ایک تو یہ آپ نے وضو کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے بات کی کہ آپ اس کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو کیا موبائل میں اگر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے جی تو جی کیا اس کا؟ صحیح۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے لیے جو احادیث یا مطلب اب اتھینٹسٹی تو نہیں پتہ، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ وہ رزق کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جی ہم نے نماز بتایا تھا، بیان کیا تھا اس کو، دونوں کو بیان کیا تھا۔ دیکھیں کسی بھی سورہ کے جو آثار ہے کہ سورہ کیا اثر دکھائے گی، یہ ہمارے تجربات سے زیادہ ان ہستیوں سے ریلیٹڈ ہے جو کہ وحی کے ذریعے خدا سے متصل ہیں، صاحبان قرآن، وارثان قرآن۔ لہذا روایت میں اگر ہمیں پیغمبر سے یا ائمہ اہل بیت اطہار سے کوئی بات پتہ لگتی ہے تو پھر ہم اس کو اسی کنڈیشن کے ساتھ لیں گے جو روایت میں بیان ہوا، چونکہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ اس کو ہر رات پڑھنے والا، اگر ایک دفعہ تلاوت کرنے والا، لا یسبہ فقرا ابدا، اس کو کبھی بھی فقر نہیں پہنچے گا، تو چونکہ روایت میں آیا سو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں باقی تجربے کے ساتھ۔ جو آپ نے قرآن کی بات کی وہ میرے ذہن میں تھی، لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں تھی اس سے میں نے اس کو تذکرہ نہیں کیا تھا۔ لفظ قرآن سے جو مراد ہے وہ کتابت ہے، لہذا اگر فرض کریں کہ یہاں پر شیڈ پڑ رہا اور اس شیڈ سے لفظ جلالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بن رہا ہو تو کیا اس کو چھونا جائز ہے یا نہیں؟ تو علماء کہتے ہیں نہیں، یہ جو شیڈو ہے اس کو ٹیکنیکلی آپ چھو ہی نہیں سکتے، بس یہ چھونے میں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا۔ جو آپ کی موبائل اسکرین پر آتا ہے دیٹ از ناٹ ورڈ، وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ بالکل اس شیڈو کی مانند ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ شیڈو مانند ہوتا ہے لہٰذا ٹیکنیکلی لفظ قرآن، کتابت قرآن یہ مختص ہے کہ کتابت کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، لہذا اکثر فقہا کا حکم یہی ہے کہ آپ موبائل کو بغیر وضو کے بھی اس پہ ٹچ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور کسی برادر نے؟ السلام علیکم جی۔ علیکم السلام۔ آج آپ نے اسٹرالوجی کا بھی تذکرہ کیا، اسٹرالوجی بھی آپ لے کے آئے، تو کیا یہ ستارے جو ہیں اس کے اثرات ہمارے زندگی پہ پڑتے ہیں؟ جی اس پہ بات بہت واضح طور پہ ہمارے پر روایات بھی ہیں، آیات بھی ہیں، حتیٰ اسی بے مواقع النجوم کے اندر بعض علماء نے واضح طور پر رکھا ہے کہ ان مفسرین کا خیال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھا کر جو متوجہ کیا وہ اسی بات کی طرف کیا ہے کہ ان سے اپنی زندگی کے اوپر کسی بھی قسم کے اثر کو تصور کرنا خرافات محض ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق۔ لیکن ابھی چند دقیقے پہلے تو آپ فلکیات کا بھی، فلکی زمانے کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، ایک زمانہ ہے فلکی، تو اس کا نہیں زبان عالم فلکی کا اسٹرونومی سے کوئی تعلق نہیں ہے، عالم مثال ہے، عالم ہے وہ، اس کا آسمانوں اور اسٹرالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔